نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ لقد اور البتہ تحقیق، جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ نبینا بالبینات واضح نشانیاں لے کر، معجزات لے کر، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنایا العجل بچڑے کو معبود، بچڑے کو تم نے معبود بنایا، من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ہی ظالم تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے ہیں، ان میں سے چند ایک معجزات بڑے واضح ہیں۔ ایک ید بیضاء والا معجزہ کہ اپنی بغل کے اندر یوں ہاتھ اپنا ڈال کے باہر نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکتا تھا۔ اسی طرح عصا والا ہے معجزہ ہے کہ عصا کو ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام آئے تمہارے پاس بالبینات معجزات لے کر، واضح روشن نشانیاں لے کر آئے۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی جب وہ کوہ طور پر تشریف لے گئے ان کے بعد تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وانتم ظالمون اور تم ہی ظالم لوگ تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اس وقت کو یاد کرو، اخذنا جب ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پکا وعدہ لیا، ورفعنا اور ہم نے بلند کر دیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور پہاڑ کو، طور پہاڑ کو اللہ کریم جل شانہ نے یوں لا کر کھڑا کر دیا تھا بنی اسرائیلیوں کے اوپر، یوں سروں کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ خذو پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے دیا تمہیں، جو ہم نے تم کو دیا، بقوت قوت کے ساتھ پکڑو، اسے مضبوطی کے ساتھ زور سے اسے پکڑو، مضبوط کر کے اسے پکڑو۔ واسمعوا اور سنو، قالو وہ لوگ کہتے، سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا اور پلایا گیا تھا، فی قلوبہم ان کے دلوں کے اندر، العجلہ بچڑا، یعنی بچڑے کی محبت ان کے دلوں کے اندر ڈال دی گئی تھی، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، بئس ما برا ہے، یأمرکم جو حکم دیتا ہے تمہیں، ایمانکم تمہارا ایمان، تمہارا ایمان جو تمہیں حکم دیتا ہے وہ برا ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ دعویٰ ان کا ایمان والا تھا کہ ہم مومن ہیں، لیکن اللہ کریم جل شانہ نے جو انہیں احکامات عطا فرمائے اس کو بھی انہوں نے ٹھکرایا۔ تورات کے اندر بھی انہوں نے تعریفات کی، آقا کریم علیہ السلام کی نعت اور صفات کو بھی تبدیل کیا، قرآن مجید فرقان حمید کا بھی انکار کیا۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ایک تمہارے اوپر وہ عذاب آیا تھا کہ جب طور پہاڑ کو اٹھا کر اللہ کریم نے تمہارے سروں کے اوپر رکھ دیا تھا، اس وقت کو بھی یاد رکھو۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو تم جو ہم نے تمہیں دیا، جو ہم نے تمہیں احکامات دیے، جو ہم نے تمہیں کتاب دی، جو ہم نے تمہیں معجزات دکھلائے، مضبوطی کے ساتھ انہیں پکڑ کے رکھو۔ واسمعوا اور سنو، تو قالوا سمعنا وعصینا وہ لوگ کہتے ہم نے سن لیا، ہم نے نافرمانی کی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ بولنا کہ جو اگلے بندے پر بالکل وہ واضح نہ ہو سکیں۔ ہاں اگر ان کے پاس جا کر پوچھتے ہیں ابھی کیا کہا ہے، وہ کہتے قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے کہا ہم نے سن لیا، ہم نے تمہاری اطاعت کر لی، لیکن کہتے تھے قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اس طرح کے الفاظ اگر ان سے توجہ کر کے پوچھا جائے بھائی کیا کہا ہے دوبارہ بولو، تو وہ کہتے قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی۔ لیکن جب انہیں کوئی نیکی کا حکم دیا جاتا اپنے منہ کے اندر وہ بڑبڑاتے، وہ کہتے قالوا سمعنا وعصینا،
ہم نے سن بھی لیا اور نافرمانی بھی کی، ہم نہیں مانتے ان چیزوں. نہ ماننے کی وجہ کیا آتی کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، اشربو پلائی گئی یا ڈال دی گئی فی قلوبہم ان کے دلوں کے اندر العجلہ، بچڑے کی محبت ڈال دی گئی، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے. قل اے محبوب فرمائیے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دیتا ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، دعویٰ اگر تمہارا بھی ایمان والا ہے تو یاد رکھیے تمہارا ایمان وہ تمہیں برا حکم دیتا ہے، اس نے برائی کی طرف تمہیں کھینچا ہے. قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اے محبوب آپ فرمائیے چونکہ یہ لوگ کہتے تھے کہ جنت ہمارے لیے ہے، اللہ کریم جل شانہ وہ ہماری پوری رہنمائی بھی کرتے ہیں، ہماری مدد بھی کریں گے، جنت ہمارے لیے، ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا جنت کے اندر، آخرت کا گھر اس کے اندر ہی تو ہم بادشاہ ہوں گے، بس وہ سارا کا سارا آخرت کا گھر ہمارے لیے. تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا قل اے محبوب آپ فرمائیے ان کانت اگر ہے لکم تمہارے لیے الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، قیامت والا دن اگر وہ تمہارے لیے ہی ہے، تم نے ہی اس کے اندر جناب کامیاب ہونا ہے اللہ کے ہاں، خالصۃ من دون الناس، وہ خالص ہے تمہارے لیے من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، باقی لوگوں کو چھوڑ کر. قل اے محبوب فرمائیے ان کانت اگر ہو تمہارے لیے الدار الاخرہ، آخرت کا گھر عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصتاً خالص تمہارے لیے ہے، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، باقی لوگ اس کے اندر وہ کچھ حق نہیں رکھتے، تو فتمنوا الموت، پس تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے. اگر آخرت کا گھر ہی تمہارے لیے، ساری نعمتیں تمہیں ملنی ہے، پھر تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، پھر تم موت کی تمنا کرو. آخرت کا گھر تمہیں ملے گا اور آخرت وہ دنیا سے زیادہ بہتر ہے، جنت جو ہے وہ دنیا سے زیادہ بہتر ہے. اگر تمہارا دعویٰ ہے، اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، اللہ کے نبی حضور پر نور آقا انعامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لوگ ایک مرتبہ بھی، وہ یہودی لوگ ایک مرتبہ بھی موت کی تمنا کر لیتے، دنیا کائنات سے بلکہ صفحہ ہستی سے ان کا نام ہی مٹا دیا جاتا، سارے یہودی ختم کر دیے جاتے، سب یہودی ختم ہو جاتے. تو اللہ کریم نے فرمایا کیا محبوب آپ فرمائیے کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے اللہ کے یہاں خالص، باقی لوگوں کے علاوہ، تو فتمنوا الموت، پھر تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. وَلَن اور ہرگز نہیں، یتمنوا وہ تمنا کریں گے، اس کی، کس کی؟ موت کی. ہرگز نہیں وہ موت کی تمنا کریں گے، ابداً کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اس کے سبب. انہیں پتہ ہے ہم نے تورات کے اندر تعریف کی ہے، ہم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو تبدیل کیا ہے، اور ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کا انکار کیا، ہم نے پچھلی کتابوں کا بھی انکار کیا. انہیں اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے، تو فرمایا کہ اپنے بما قدمت ایدیہم، بما سبب اس کے، قدمت جو آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے موت کی. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو جاننے والی ذات ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. فرمایا وَلَتَجِدَنَّ، اور البتہ، تجدن ضرور بضرور آپ پائیں گے، ہم ان لوگوں کو، احرص الناس، ایک ہوتا حریص، ایک ہوتا احرص، بہت زیادہ حریص. احرص الناس بہت زیادہ حریص ہے، لوگوں سے حریص ہیں، علی حیات زندگی پر. یہ لوگ تو زندگی پر دوسرے لوگوں سے زیادہ حریص ہیں کہ ہمیں اور زیادہ زندگی ملے، اور زیادہ زندگی ملے، اور زیادہ زندگی ملے، اس لیے یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی. فرمایا آپ وَلَتَجِدَنَّهُمْ
البتہ آپ ضرور یہ تجدن آخر کے اندر یہ نون ثقیلہ ہوتا ہے نا، یہ نون مشدد جو آ جاتا ہے اس کا معنی ہو جاتا ہے لتجدن، ضرور بضرور۔ البتہ یہ شروع کے اندر جو لام ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے البتہ، تاکید کے لیے۔ البتہ ضرور بضرور آپ پائیں گے ان لوگوں کو احرص الناس، لوگوں میں بہت زیادہ حریص، دوسرے لوگوں سے زیادہ حریص، علی حیات، زندگی پر۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں، یود احدہم، خواہش کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک، لو یعمر الف سنہ، لو یعمر، لو کاش، یعمر انہیں عمر دی جائے، یعمر انہیں عمر دی جائے، انہیں زندگی ملے، الف سنہ، 1000 سال۔ فرمایا ان یہودیوں میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے، مشرکین میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، وہ خواہش کرتے ہیں کہ انہیں 1000 سال کی زندگی ملے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وما ہوا بمزحزح، بمزحزح کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، دور کرنا۔ وما، اور نہیں دور کر سکے گی، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، ان کا یہ زندگی گزارنا۔ 1000 سال بھی انہیں زندگی مل جائے، 1000 سال کی زندگی گزارنا بھی ان لوگوں کو عذاب سے دور نہیں کر سکے گا، 1000 سال بعد بھی پھر یہ عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ بصیر، بصارت رکھتا ہے، دیکھنے والا ہے، بما یعملون، جو کچھ وہ کرتے ہیں، وہ یہود اور وہ مشرکین جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، فرمایا اللہ کی ذات اقدس ان کو دیکھنے والی ذات ہے۔